بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں سبق پاکستان کے موسم کے مشقی سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سوال نمبر 1 کے جزء جو تھے الف تا ہا تک ان کے جوابات سمجھ لیے تھے۔ امید ہے وہ کام اب تک آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ سلسلہ سوال جواب کو آگے بڑھائیں تو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 37 سے سوال نمبر 2 کچھ دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 37 کھولیں۔ صفحہ نمبر 37 پہ سوال نمبر 2 کے سبق کے مطابق درج ذیل درست جواب پر صحیح کا نشان لگائی، اور اگر آپ کو آپشن سمجھ میں آتا ہے تو آپ کاپی میں کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا جو جملہ ہے اس کو مکمل لکھ لیں اور اس کے بعد صحیح جواب منتخب کر کے براہ راست سیدھا ایک جواب لکھ دیں، ایک لائن میں جملہ لکھ دیں، دوسرے میں اس کا صحیح جواب لکھ دیں۔ کیونکہ اس کا تعلق سبق کی معلومات پہ ہوتا ہے اور اس کا جواب ہمیشہ وہی درست تسلیم کیا جاتا ہے جو کہ سبق میں موجود ہو، چاہے بظاہر اس کے دیگر جوابات بھی صحیح محسوس ہو رہے ہوں، لیکن ہمیں جواب جو ہے وہ سبق کے مطابق دینا پڑتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر ایسے ملتے جلتے آپشن بھی آ جائیں تو ہم نے صحیح جواب وہی منتخب کرنا ہے جو سبق کی عبارت میں موجود ہے، بصورت دیگر ہمارا جواب درست تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق سبق کی معلومات پہ ہے۔ سبق یاد ہے تو انشاءاللہ جوابات بھی آسانی سے مل جائیں گے۔ سوال نمبر 2 کا الف اگر دیکھیں کہ درختوں اور پودوں کی ٹہنیاں بے رونق ہو جاتی ہیں۔ درختوں اور پودوں کی ٹہنیاں یعنی یہ شاخیں ہوتی ہیں وہ بے رونق ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کس موسم میں ہوتا ہے؟ اس میں آپشن دیا ہے موسم بہار میں، موسم خزاں میں، موسم گرما میں یا موسم سرما میں۔ چاروں موسموں کا نام یہاں موجود ہے۔ ٹہنیاں بے رونق کس موسم میں ہوتی ہیں؟ سبق میں ہم نے پڑھا تھا، اس کے مطابق درست جواب پہ نشان لگا لیں گے اور کاپی میں اس کا صحیح جواب لکھ لیں گے۔ اس طرح سوال دوسرے کا بے جو ہے کہ فضا مسموم ہو جاتی ہے۔ مسموم فضا، لو والی ہوا جو ہوتی ہے، اس میں شدید گرم ہوا چلتی ہے، تو کن علاقوں میں ہو جاتی ہے؟ آپشن موجود ہے ریگستانی علاقوں میں، برفانی علاقے میں، ساحلی علاقے میں یا میدانی علاقے میں۔ اس کی معلومات بھی سبق میں موجود ہے، اس کو دیکھ کر ذہن نشین رہے یہ بات بھی کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ غور سے سمجھنے کی ہوتی ہیں، ان کو دیکھا جائے کہ یہ معلومات جو ہمیں بتائی گئی تھی یہ کس طرح موجود تھی سبق میں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور الفاظ میں ہو لیکن اس کا مفہوم اور خلاصہ یہی نکلتا ہے۔ تیسرا ہے سال کی سب سے بڑی رات ہوتی ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا سبق میں کہ موسموں کے ساتھ وقت کا بھی تغیر و تبدل رہتا ہے، کبھی دن چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے پڑھا تھا کہ سال کی ایک دن ایسا آتا ہے کہ رات سب سے طویل یعنی بڑی رات ہوتی ہے۔ اب یہ کس موسم میں اور کس مہینے میں ہوتی ہے؟ دسمبر کے مہینے میں، جون میں، ستمبر میں یا جنوری میں۔ جو صحیح مہینہ ہے سبق کے مطابق اس معلومات کو اس کو ٹک کر لیں گے، صحیح جواب پہ نشان لگائیں گے۔ اس کے بعد دال ہے کہ اسکولوں کی لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ کن مہینوں میں ہوتی ہیں؟ کون سا موسم ہوتا ہے جب چھٹیاں طویل ہو جاتی ہیں؟ موسم بہار میں، موسم خزاں میں، موسم گرما میں یا موسم سرما میں۔ ہمارے اسکولوں کی چھٹیاں طویل کس موسم میں پڑتی ہیں؟ اس کو صحیح جواب منتخب کر کے لکھیں گے۔ اور آخری ہے سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ اس طرح رات ہم نے پڑھی اوپر کہ 10 رات جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی رات یا طویل رات ہوتی ہے۔ اس طرح ایک دن بھی ایسا آتا ہے کہ دن بڑا ہوتا ہے، وہ کس مہینے میں ہوتا ہے؟ اپریل میں، مئی میں، جون یا جولائی میں۔ جو صحیح مہینہ ہے اس کا جواب منتخب کر کے لکھیں گے۔ اس طرح یہ آپ کا سوال نمبر 2 حل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 درج ذیل جملوں کو روزمرہ کے لحاظ سے درست کر کے لکھیے۔
روزمرہ سے مراد وہ گفتگو ہوتی ہے جو اہل زبان، ہم جو روزانہ گفتگو اپنی استعمال کرتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں گفتگو میں، وہ اہل زبان یعنی زبان کے جو ماہرین ہیں، جو اردو زبان کو بولنا جانتے ہیں، جن سے ہم سیکھتے ہیں، وہ ان الفاظ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، کہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں. کیونکہ ہمیں ایک تو ہوتا ہے بولنا آنا، ایک ہوتا ہے کس طرح کون سے لفظ کہاں بولنا ہے، یہ بھی سیکھا جاتا ہے. تو روزمرہ کے لحاظ سے یہ جو جملے دیے گئے ہیں ان میں معمولی سی غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو دیکھیں گے. کرنے کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ پہلے آپ جو کہ سوال میں جملہ دیا گیا ہے اس کو لکھیں گے، بلیک پین سے لکھ لیں کہ غیر ملکی سیاح بھی ان علاقوں کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں. آپ نے یہ لکھ لیا جملہ. اس کے بعد آپ اگلی لائن میں اگر آپ نے یہ بلیک سے لکھا ہے تو پھر بلو پین سے آپ لکھیں گے کہ غیر ملکی سیاح ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں. اس میں لکھا ہے علاقوں کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، ہم یہ لکھیں گے، ہم یہ لکھیں گے غیر ملکی سیاح بھی ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں. یہ درست جملہ ہو جائے گا روزمرہ کے اعتبار سے. اسی طرح بے کہ شدید سردی کی وجہ سے زندگی فالج زدہ ہو کر رہ جاتی ہے. شدید سردی کی وجہ سے زندگی فالج زدہ ہو کر رہ جاتی ہے. اس کے بعد ہم صحیح کر کے اس کو لکھیں گے شدید سردی کی وجہ سے زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے. فالج زدہ ہو کے نہیں بلکہ مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے. یہ ہمارا صحیح جملہ ہو جائے گا. اس کے بعد جیم ہے کہ عدم دیکھ بھال کی وجہ سے بند ٹوٹ گئے ہیں. اس کے بعد اس کو صحیح کر کے لکھیں گے کہ عدم دیکھ بھال کے سبب بند ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں. عدم دیکھ بھال کے سبب بند، وہ جو سمندر پانی ہوتا ہے دریائے سمندر کو روکنے کے لیے جو بند باندھے جاتے ہیں وہ بند ٹوٹ گئے ہیں، بند بنائے جاتے ہیں. اس کے بعد دال ہے کہ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے زرد ہو کر سوکھنے اور جھڑنے لگتے ہیں. خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے زرد ہو کر سوکھنے اور جھڑنے لگتے ہیں. اس کو ہم درست کر کے لکھیں گے کہ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے زرد ہو کر، صرف ہو کر نہیں، زرد ہو کر سوکھنے اور جھڑنے لگتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ مئی اور جون گرمیوں کے سخت ماہ ہوتے ہیں. مئی اور جون گرمیوں کے سخت ماہ ہوتے ہیں. اس کو ہم درست کر کے لکھیں گے کہ مئی اور جون گرمیوں کے سخت ترین مہینے ہیں. مئی اور جون گرمیوں کے سخت ترین مہینے ہیں. اس طرح یہ ایک جملہ پہلے بلو پین سے لکھیں گے، دوسرا اس کو بلیک سے لکھیں گے. اس طرح یہ سوال کے جواب مکمل ہوں گے. اس کے بعد سوال نمبر 4، مشقی سوال کا سوال نمبر 4 کہ درج ذیل درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے. اور الف میں موجود کہ ستمبر اور اکتوبر پاکستان میں خزاں کے مہینے میں ہے، یعنی خزاں کا موسم جو ہے ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں ہوتا ہے. اگر یہ معلومات صحیح ہے تو صحیح کی علامت لگا دیں، اور اگر یہ غلط ہے تو غلط کا نشان کراس کی صورت میں لگا دیں. اسی طرح بے کہ پتجھڑ کے موسم میں پتے سرسبز ہو جاتے ہیں. جیم ہے مونسون کی بارشیں دسمبر میں ہوتی ہیں. دال کہ سردیوں کے موسم میں سیاح سرد علاقوں کا رخ کرتے ہیں. اور آخری ہے کہ خزاں کے موسم میں سڑکوں اور بازاروں میں ویرانی چھا جاتی ہے. ان سب سوالات کو درست کرنے کے لیے کہ کون سی معلومات درست ہے اور کون سی سبق کے مطابق غلط ہے، تھوڑا سبق کو دہرا لیں گے، پیچھے دیکھ لیں گے. اس سوال نمبر 4 کے بعد مشق مکمل ہو جاتی ہے. اس طرح سوال نمبر 2، 3 اور 4 کے جوابات مکمل کریں گے، ڈائری نوٹ فرما لیں گے. سبق کا اختتام ہوتا ہے. دوسری ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ڈائری نوٹ فرما لیں. پاکستان کے موسم سبق سوال نمبر 2 تا 4 کے جوابات تحریر کریں. سوال نمبر 1 کے جز ہم
پہلے مکمل کر چکے تھے، اس طرح یہ آپ کی مشق مکمل ہوئی۔ دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔